بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کو رب ماننے پر، اسلام کو دین ماننے پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور پیغمبر ماننے پر راضی ہو گیا تو اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ جیسے دنیا میں مختلف حقیقتیں ہیں، چیزیں ہیں اور ان کے اپنے اپنے ذائقے ہیں، کھانے کی چیزوں کے اپنے ذائقے ہیں اور سونگھنے کی چیزوں کی اپنی خوشبوئیں ہیں، چھونے کی چیزوں کے اپنے معیارات ہیں، تو ہر چیز کی ایک حقیقت ہے۔ جب وہ ذائقہ اس کے اندر پایا جائے تو آدمی کہتا ہے کہ ہاں یار یہ وہی چیز ہے، اگر نہ ہو تو آدمی کہتا ہے پتہ نہیں یہ وہ چیز ہے یا نہیں، یہ تو صورت ہے، حقیقت میں وہ چیز نہیں ہے۔ جب ایک آدمی جو ہے وہ شہد اس کو چکھایا جائے تو وہ کہے یہ تو اس کو ذائقہ ہی نہ آئے، اس کے اندر نہ وہ خوشبو ہو نہ وہ ذائقہ ہو، تو وہ کہے گا کہ یہ شہد نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ ہو سکتا ہے یہ موبل آئل ہو، دکھنے میں شہد لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں شہد نہ ہو۔ تو اسی طریقے سے ایمان بھی ایک حقیقت ہے۔ ہم جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ آپ ہمارے معبود ہیں اور خالق و مالک ہیں اور آپ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کی ایک صورت ہے جو ہم بولتے ہیں اور ایک اس کی دل کے اندر رچ بس جانے والی کیفیت ہے، اسی کا ذائقہ ہے۔ فرمایا کہ یہ طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ۔ یہ ذائقہ کیا ہے؟ چینی کی طرح کا ہے، نمک کی طرح کا ہے، یہ کوئی اس کو ہم بتا نہیں سکتے، اس لیے جو ذائقے ہوتے ہیں وہ دوسرے کو بتائے نہیں جا سکتے۔ آپ کسی کو کہیں کہ آپ آم کا ذائقہ اور کنو کا ذائقہ آپس میں مجھے فرق کر کے دے دیں، چاہے آپ 10 گھنٹے کا لیکچر دلوا لیں کسی سے یا 100 صفحوں کی کتاب لکھوا لیں، تو ان دونوں کے ذائقوں کو آپ کو بتا نہیں سکتا۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتا ہے کہ آپ دونوں کھا لیں، کھانے کے بعد جو آپ کا جو بھی احساس ہوگا وہی فرق ہوگا۔ تو اسی طریقے سے ایمان کا ذائقہ کیا ہے یہ اسی کو پتہ ہے جس کو یہ ذائقہ آتا ہے۔ تو اس کو لینے کا طریقہ یہ ہے کہ رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا، کہ انسان 3 باتوں پر راضی ہو جائے۔ دل سے راضی کا مطلب ہے دل سے اس کو قبول کر لے، صرف زبان سے نہیں، صرف اوپر سے نہیں، بلکہ دل سے یہ بات مان لے کہ اللہ میرے رب ہیں، وہ جو بھی کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، وہ میری تربیت کے لیے کر رہے ہیں، وہ اگر میرے اوپر کوئی تنگی تکلیف پریشانی لاتے ہیں تو وہی لاتے ہیں، کوئی اور نہیں لا سکتا۔ ان کے حکم کے بغیر تو کائنات میں پتہ نہیں ہل سکتا، چاہے جائے کہ کوئی ان سے بڑھ کر میرے اوپر کوئی پریشانی لائے، کوئی مصیبت لائے، کوئی خوشی مجھے دے، نہیں ہو سکتا۔ جو بھی ہو رہا ہے انہی کے حکم سے، انہی کی اجازت سے، انہی کے واسطے اور راستے سے ہو رہا ہے، اس لیے اور وہ میرے رب ہیں، وہ جو بھی کر رہے ہیں میرے لیے اچھا کر رہے ہیں۔ یہ ہے رضا برقضا۔ یہ سب سے بلند مقام جو انسان کا ایمان کے اندر ہے وہ رضا برقضا کا ہے۔ یہ اخلاص سے بھی بڑھ کر آگے کا مقام ہے کہ مخلص آدمی الا عباد اللہ المخلصین، مخلص لوگوں کی بہت تعریف کی گئی قرآن پاک میں، لیکن رضا برقضا کا مقام اس سے بھی آگے کا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پر انسان دل و جان سے راضی ہو جائے اور اس پر شکوہ نہ کرے۔ رضا کا مطلب یہ ہے کہ شکوہ شکایت نہ دل میں محسوس کرے نہ زبان پر لائے۔ ہاں طبی ناگواری بعض دفعہ انسان کو ہو جاتی ہے، جیسے ہم آپریشن پر دل سے راضی ہوتے ہیں، سائن کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے، لیکن اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے اس کو، یعنی چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہوتا تو اور اچھا ہو جاتا، لیکن ڈاکٹر کے ہم شکر گزار ہوتے ہیں کہ آپ نے، سرجن کے، کہ آپ نے ہماری مصیبت سے جان چھڑوا دی۔
اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ انسان کے ساتھ جو احوال لاتے ہیں وہ بھی کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں، ہمارے ہی فائدے کی بات ہوتی ہے، اس لیے دل سے انسان اس پر راضی رہے۔ جو اللہ کے رب ہونے پر دل سے راضی ہو گیا، اللہ بھی اس سے راضی ہو گئے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر آپ نے یہ جاننا ہو کہ اللہ کی طرف سے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ وہ جو آپ کا معاملہ ہے وہی اللہ کا معاملہ ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اگر آپ اللہ کو ہر دم یاد رکھتے ہیں تو اللہ بھی آپ کو یاد رکھتے ہیں، اور اگر آپ اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہیں تو اللہ بھی ہر حال میں آپ سے راضی ہیں۔ اور اگر ہم اللہ کی کچھ چیزوں سے تو راضی ہیں، کچھ سے ناراض ہیں، تو ایسے لوگ سے پھر اللہ بھی کچھ باتوں میں راضی ہیں، کچھ باتوں میں ناراض ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو بندہ تھوڑے رزق پر اور تھوڑی چیزوں پر قناعت کر لیتا ہے، اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اور جو اللہ سے بہت لمبی لمبی ڈیمانڈیں کرتا ہے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، تو پھر اللہ بھی اس سے کہتے ہیں کہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی لے کر آؤ۔ تو اس لیے رضا بر قضا، اللہ کی ہر تقدیر پر، ہر فیصلے پر راضی ہو جانا، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ کیفیت اور یہ ایمان کا درجہ نصیب فرما دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔